الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کی کچھ آیات مبارکہ کی وضاحت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اس صورت میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ صحابہ کہف کا ہے، جنہوں نے اپنے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ دوسرا واقعہ ان 2 ساتھیوں کا ہے یا بھائیوں کا ہے، مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں، جن کو اللہ نے دولت دی، مگر ایک نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور دوسرے نے دنیا سازی کے لیے خرچ کیا، اور دونوں کے مختلف انجام ہوئے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، اور اس سفر کا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور بہت سے مشاہدات جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان 4 واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ عام طور پہ دیندار مسلمان اس صورت کو جمعہ کے روز تلاوت کرتے ہیں یا سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت کے بہت سے فضائل منقول ہیں۔ جو شخص اس صورت کو جمعہ کے روز تلاوت کرے گا، دوسرے جمعہ تک ہر طرح کے خطرات سے محفوظ اور معمون رہے گا۔ ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کے اندر سستی اور کاہلی دور ہوگی، اور نیک کاموں کا شوق پیدا ہوگا۔ جو اس صورت کی 10 آیتیں یاد رکھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں جس کی بنیاد پر یہ صورت معمول بہا رہی ہے۔ اس صورت میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دنیا دار جو صرف دنیا کی زندگی میں اپنی وہ ساری خواہشات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی طلب ہوتی ہے، جو ان کے ڈیزائرز ہوتے ہیں، وہ اسی کو حقیقی زندگی تصور کرتے ہیں، اور یہاں کی مادی لذتوں اور خواہشات کی تکمیل ڈوب کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور بالآخر ان کا انجام خسرت دنیا والآخرہ کے مطابق دنیا میں بھی نقصان وہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی ناجائز خواہشوں اور لذائذ سے پرہیز کرتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتا ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس صورت کی شان نزول یہ ہے کہ یہود نے جب یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں پیغمبر آخر الزماں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو انہوں نے 3 دن کے لیے 3 رات کے لیے 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 3 دن کے لیے 3
قریش مکہ سے یہ کہا کہ نبوت کے دعوے دار سے یہ سوال کرو کہ ان نوجوانوں کا عجیب و غریب واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ حضرات، چونکہ مدینہ طیبہ مکے والوں کی گزرگاہ تھا اور جو لوگ شام اور یمن کی تجارتوں کے لیے جایا کرتے تھے وہیں سے گزرتے تھے، اس لیے یہودیوں سے ان کے رابطے بہت پرانے تھے، اور یہودی اس طرح کے بہت سے سوالات کفار مکہ کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور انہیں جواب ایسا ملتا کہ جس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا تھا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ان حقائق کے ادراک کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہ بھی انداز سوال یہ بتا رہا ہے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ جو نبی ہوں گے انہیں غیب کا علم ہوگا، اور ان واقعات اور حقائق کو بھی جانیں گے جن کا علم عام لوگوں کو نہیں ہے۔ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد ان کے چند حواریوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا، اور بہت سے لوگ ان کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس، یہ نام اتنا شہرت یافتہ ہے کہ آج بھی قدامت پسندوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ بہرکیف دقیانوس نام اس کا تھا، یہی روایت موجود ہے۔ یہ 248 عیسوی میں حکمراں تھا۔ اس نے ان داعیان دین پہ پابندیاں لگائیں، اس لیے کہ وہ بت پرست تھا اور ڈائنا دیوی کی پوجا کرتا تھا۔ اس دور میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، جن کی تعداد کے بارے میں خود عیسائیوں کے مختلف گروپ میں اختلافات ہیں، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ کچھ نے کہا 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے، کچھ نے کہا 5 ہیں، 6واں ان کا کتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں جو اجتماعی روایت ہے اکثریت کی، وہ 7 کی ہے، کہ وہ 7 افراد تھے، 7 نوجوان تھے۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دین مسیحی کے پیروکار ہیں، تو اس نے انہیں طرح طرح کے سزاؤں سے دوچار کرنے کی کوشش کی۔ ان سے غلاموں جیسا سلوک کرتا، ان سے ذلیل ترین کام لینے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ دین نہیں چھوڑا تو ہمیں تمہیں قتل کروا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ خاموشی سے شہر سے نکل گئے۔ چلتے چلتے شام ہوئی، اور ایک رات ایک غار میں گزارنے کے لیے غار کے اندر سو گئے تاکہ جب صبح ہوگی تو سفر کا آغاز کریں گے۔ مگر انہیں ایک طویل نیند آ گئی، اور عالم یہ ہوا کہ 437 عیسوی تک وہ مسلسل 300 سال سے زیادہ سوتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں ہوا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو یہ محسوس ہوا کہ ہم ایک دن سے کچھ زیادہ سوئے ہوں گے۔ بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں ایک ساتھی کو کچھ سکے دیے اور کہا کہ بازار سے ذرا جا کر کے روٹیاں لاؤ، اور خبردار احتیاط کرنا کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ لیکن وہ ساتھی بازار کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، آبادیاں بدلی ہوئی ہیں، سڑکیں بدلی ہوئی ہیں، راستے بدلے ہوئے ہیں، لوگ بدلے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا انداز بالکل مختلف ہے۔ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کا نام لیتے ہیں،
ان کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، مگر اسے اپنی ضرورت کے لیے نان بائی کے پاس گیا اور اس نے روٹی طلب کی، اور جب سکہ اس نے دیا تو وہ اچھل دیا اور کہا کہ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، ایک ظالم بادشاہ دقیانوس تھا، اس کے زمانے کا سکہ ہے یہ، شاید تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو اطلاع کی اور بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ اب جو نیا بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا غالباً، یہی لکھا ہے بعض روایات میں۔ وہ بادشاہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا اور وہ اپنے دین کی تبلیغ اپنی قوم میں بھی کرتا تھا، مگر قوم کے کچھ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا زندہ بھی ہو سکیں گے، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ بہرکیف جب اس کے پاس انہیں لایا گیا تو اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے نکلے تھے دقیانوس کے زمانے میں، پھر ہم ایک غار میں سو گئے اور آج ہم اٹھے ہیں تو یہاں نقشہ بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار میں گیا، اس نے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کی، ان کا بڑا احترام کیا، انہیں دربار میں لایا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ حیات بعد الموت کی واضح دلیل ہے، یہ 300 سال پہلے سو گئے تھے، وہ انہیں موت طاری ہوئی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد پوری قوم ایمان لائی اور بعض بعد الموت پر اس کا یقین ہو گیا۔ بہرکیف اس نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ آبادی میں قیام کریں، آپ بڑے محترم لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہم غار میں واپس جائیں گے، اور جب غار میں وہ گئے تو انہیں پھر نیند آ گئی اور اس کی نیند کے ہاتھ پہ موت طاری ہو گئی۔ جب وہ انتقال کر گئے تو بادشاہ نے وہاں ایک عمارت بنائی، غار کو ڈھک دیا اور ایک مسجد بنائی عبادت گاہ کے طور پر۔ حضرات، چونکہ اس واقعے کے ذریعے سے ایک پوری قوم ایمان لائی تھی، اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن عظیم نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور یہ واقعہ اور اس کا بیان کرنا اس تفصیل کے ساتھ خود سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ان کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پروردگار عالم قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک شب یا ایک دن کو سینکڑوں سال میں تبدیل کر دے، جیسے کہ اصحاب کہف اور حضرت عزیر کے واقعے میں ہے، اور وہ چاہے تو ایک شب کی کو ہزاروں سال کے دامن میں پھیلا دے، جیسا کہ معراج النبی میں آقا دو جہاں کے حیات طیبہ میں پیش آیا۔ وہ قادر مطلق ہے اور خالق زمان و مکان ہے، کائنات کی رفتار اس کے قبضے قدرت میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سورہ کہف کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے عبد خاص پر قرآن عظیم کو نازل فرمایا، جس میں کوئی کجی نہیں رکھی، عدل قائم کرنے والی کتاب ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے، اور اہل ایمان کو بشارت دینے والی کتاب ہے۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بہترین جزا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب کافروں کو دعوت دین دیتے اور وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو بے پناہ تکلیف ہوتی تھی، اور پھر مزید کوشش کرتے تھے
اللہ نے آپ کو تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، شاید آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں ان لوگوں کے پیچھے جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، غم کی وجہ سے۔ اس لیے آپ غم نہ کریں، بلکہ ایمان عطا فرمانا میرا کام ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعے کا آغاز ہوا، اور چونکہ یہ واقعہ انتہائی عجیب و غریب تھا اور یہود نے مکے کے لوگوں سے کہا تھا اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں ان سے پوچھو، تو قرآن فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال فرماتے ہیں کہ جنگل کے کنارے اور غار والوں کا واقعہ ہماری نشانیوں میں کوئی عجیب واقعہ ہے؟ نہیں، گویا کہ یہ سوال کر کے مشیت یہ جواب دے رہی ہے کہ ہماری قدرت کے اعتبار سے یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، ہم قادر مطلق ہیں، جس طرح سے چاہیں زمانے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لیا تھا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ ہمارے لیے رحمت ہمیں عطا فرما اور ہمارے لیے راہ یابی کا سامان پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک ایسی جوانوں کی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور پھر ہم نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہم نے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا تھا کہ ہمارا رب رب السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کریں تو یقینی یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے اور یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اس واقعے کے آغاز کے حوالے سے مشیت نے یہ واضح فرمایا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے تھے، اور جب انہوں نے اپنے دین کو اپنی جان و خطرے محسوس کیا تو انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، اور پھر ہم نے انہیں 300 سال تک حالت خواب میں رکھا یا حالت موت میں دوبارہ ہم نے زندہ کیا، تو ان کے قربانیوں کا یا ان کے جذبے دروں کا کی یہ برکت تھی کہ جس شہر کو انہوں نے کفر کی حالت میں چھوڑا تھا، وہ شہر نہیں ہے کہ ایمان پہ قائم ہوا، بلکہ ایک ایسا بادشاہ ملا جس نے ایمان کی فضا پیدا کر دی۔ یقیناً ان کو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہوگی، اس لیے یہ واقعہ باس بعد الموت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے بہت اہم تھا، اس لیے قرآن عظیم نے اس واقعے کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد وہ دوسرا واقعہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ بنو اسرائیل کے 2 بھائی تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 دوست تھے، جن کو ان کے والدین کی طرف سے وراثت میں 4,000 ہزار دینار ملے تھے۔ اس زمانے میں 4,000 دینار بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ ایک بھائی نے 4,000 دینار سے عظیم الشان مکان بنوایا، 2 شاندار باغ حاصل کیے جس میں انگور اور کھجوروں کے درخت تھے، اور درمیانی زمینوں پر اس نے دوسری چیزیں بھی کاشت کر رکھی تھیں، بیچ میں نہر بھی جاری تھی۔ دوسرے بھائی نے یا دوسرے دوست نے، قرآن پاک نے صاحب کا تذکرہ کیا ہے کہ سرمایہ نہیں کاری نہیں کی،
بلکہ اس نے اپنی دولت کو غریبوں میں خرچ کیا، کمزوروں پہ خرچ کیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک باغ تھا جس کی پیداوار بہت کم تھی۔ دولت مند بھائی، اور دونوں باغ آس پاس تھے، اس کے دو باغ، اس کی نہر جس میں پانی جاری تھا، اس کی کاشت، اور اس غریب بھائی کے پاس صرف تھوڑی زمین تھی جہاں بمشکل اتنی پیداوار ہوتی پھلوں کی یا غلے کی کہ جس سے اپنی روزی چلا سکتا تھا وہ۔ تو دولت مند بھائی اور یہ غریب بھائی یا دونوں دوست آپس میں جب بھی وہاں ملتے تھے تو دولت مند اکثر تانا دیا کرتا تھا، میں تم سے مال اور افراد میں بہت زیادہ ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے غریبوں پہ خرچ کر کے تمہیں کیا میسر آیا؟ یہ غربت، یہ پریشانی جو تم جھیل رہے ہو، یہ کچھ نہ ہوتی اگر تم نے مال کو میری طرح دنیا داری کے لیے خرچ کیا ہوتا تو۔ حالانکہ وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والا تھا۔ غریب بھائی نے کہا کہ تم جب اپنے باغ میں آتے ہو تو اللہ کو یاد کر لیا کرو، ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو، تاکہ تمہارا یہ سرمایہ باقی رہے، تم آخرت پر یقین لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اول تو میں اس پر یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا اور آخرت قائم بھی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوا تو میں وہاں بھی تم سے بہتر رہوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غریب بھائی یا غریب دوست سمجھاتا رہا مگر وہ نہیں مانا۔ پھر اس نے تانے دینے شروع کیے، تم مجھے کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ تم اپنی حالت تو دیکھو، اپنی غربت دیکھو، تم نے اپنا مال ضائع کر دیا، اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو اس بھائی نے کہا غرور مت کرو، اللہ کو یہ ناپسند ہے، آخرت پر یقین لاؤ، وہ چاہے تو جب چاہے مجھے تم سے زیادہ بہتر دے سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ باغ تباہ ہو جائے اور تمہاری نہر کا پانی زمین کھینچ لے، زمین کی تہوں میں چلا جائے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک رات جب وہ سویا اور صبح کو اپنے باغ میں گیا، دیکھا کہ سارے درخت گرے ہوئے ہیں اور انگور کی بیلیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اور سوکھ گئی ہیں اور جل گئی ہیں اور پانی سوکھ گیا ہے، تب وہ ہاتھ مل رہا تھا اور کہتا کاش میں نے اپنے غریب بھائی کی بات مان لی ہوتی، میں اپنے خدا پر یقین کرتا، میں آخرت پر یقین کرتا، اور میں اپنی دولت کے نشے میں آخرت کو بھول نہ گیا ہوتا۔ یہ بھی نصیحت کے لیے یہ واقعہ بے پناہ ضروری تھا، اس لیے قرآن عظیم نے اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے، اور اسی سورہ کہف کے اندر آپ مزید تلاوت کرنا چاہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ واقعہ بھی نصیحتوں کے لیے بہت اہم ہے اور اس میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں عالم غیب سے متعلق۔ ان حقائق میں یہ حقیقت بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر دنیا میں مجھ سے بھی کوئی زیادہ صاحب علم ہو تو مجھے اس کے پاس پہنچا دے کہ تاکہ میں اس سے کچھ علم حاصل کر سکوں۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ خطبے میں کسی نے ان سے پوچھا تھا جب وہ خطبہ دے رہے تھے کہ کیا آپ سے بڑھ کے بھی کوئی علم والا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ دونوں روایتیں ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اگر تم اپنے سے زیادہ علم والے کو جاننا چاہتے ہو تو تم اس مقام پہ پہنچو جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور اپنے ساتھ پکی ہوئی مچھلی لے کے جاؤ، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے
سمجھ جانا کہ یہیں ان سے ملاقات ہوگی جن سے ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور وہ اس راستے پہ روانہ ہوئے جس کی نشاندہی کی گئی تھی، مجمع البحرین کے قریب۔ انہوں نے ایک پتھر پہ اپنا توشہ رکھا اور پھر بھول کر کے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ جب بھوک کا احساس ہوا تو وہاں کہا کہ ہم نے اپنا توشہ وہاں رکھا ہے، چلو واپس چلیں۔ وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ انتہائی نورانی شکل و صورت کے وہاں قیام فرما ہے، اور مچھلی ان کے سامنے زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی ہے۔ انہوں نے سوچا یہی وہ بزرگ تھے جن سے ملنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ جناب خضر تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ علم حاصل کر سکیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو جناب خضر نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں برداشت نہ کر پائیں گے، ہاں اگر یہ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کروں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے تو آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ جناب خضر کون تھے؟ خضر کون تھے؟ یہ ان کے بارے میں علماء کا ایک گروہ کہتا ہے یہ ولی تھے، لیکن دوسرے علماء کرام کا یا محققین کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں، وہ خود بھی نبی تھے، اس لیے کہ ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم لدنی تھا اور قطعی علم تھا۔ اولیاء کرام کو جو علم دیے جاتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، مگر ان کی بنیاد وحی کی قطعیت پہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ بھی نبی تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر نبی نبی کو تعلیم نہیں دے سکتا، نبی ہی نبی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ کو حضرت شعیب نے تعلیم دی، یا پھر جناب خضر سے انہوں نے کچھ استفادہ کیا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے بارے میں، الفسانی کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب خضر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو انہوں نے یہ واضح فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے جناب خضر سے ملاقات ہو جائے، تو میں نے ان سے ملاقات کی اور پھر ہم نے محسوس کیا کہ وہ نبی ہی ہیں۔ یہ بھی ایک تائید ہے۔ اب یہ آج تک زندہ کیوں ہیں؟ ایک روایت یہ ہے کہ یہ انتقال ہی انہوں نے نہیں فرمایا، لیکن ایک دوسری روایت یہ بھی کہ ان کا انتقال ہوا، ان کا اور جناب الیاس کا، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یا جناب مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے خود کہا کہ ہماری روحوں کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں مجسم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور گمراہوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ بہرکیف طالبان حقیقت اس کو سمجھتے ہیں۔ اب اس واقعے کی طرف میں آتا ہوں جو واقعہ پیش آیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا، اور اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو ان دونوں نے، جناب یوشع ابن نون اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ جناب موسیٰ کی درخواست پر انہوں نے ان کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد ایک دریا تھا جس میں کشتی چل رہی تھی، انہیں دریا پار کرنا تھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے ان کی نورانی شکل و صورت دیکھ کر کے کرایہ بھی لینے سے انکار کر دیا، اور بڑے اعزاز کے ساتھ ان تینوں کو بٹھالا۔ جب کشتی مجدھار میں پہنچی تو جناب خضر علیہ السلام نے
اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اور پانی آنے لگا۔ حضرت موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی، کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک غریب کی کشتی جس پہ اس کی معیشت کا مدار ہے آپ نے اسے خراب کر دیا۔ اب وہ پانی نکالتا رہا اور کشتی کھیتا رہا۔ بڑی مشکل سے کشتی کنارے پہنچی تو جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں جو بھی کروں اس کے بارے میں تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ کہا غلطی ہوئی مجھ سے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے تو بہت سے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، اسے آپ نے موت سے ہمکنار کر دیا، مار دیا اسے۔ جناب موسیٰ اللہ کے نبی تھے، تڑپ اٹھے اور کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس معصوم کو آپ نے موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے، کوئی بات مجھ سے پوچھو گے نہیں۔ کہا بس ایک موقع اور دیجیے، اب اگر میں کوئی سوال کروں تو یقیناً آپ مجھ کو اپنے سے الگ کر دیجیے گا۔ ایک آبادی سے گزرے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آبادی کے لوگ آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے۔ انہیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور بھوک نہ بھی لگتی تو یقیناً بھوک پیدا کر دی جاتی، اس لیے کہ یہ واقعات تو بطور مشاہدہ پیش آنے والے تھے۔ انہوں نے آبادی والوں سے کہا کہ تم ہمیں اپنا مہمان بنا لو، انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے بڑے، ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو اٹھا دیا، وہ سنبھل گئی، گرنے سے بچ گئی۔ پھر آپ نے پوچھا، کہہ دیا کہ آپ چاہتے تو مزدوری طلب کر لیتے، جن ظالموں نے مہمان بھی نہیں بنایا آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تب جناب خضر نے کہا کہ یہ تمہارے درمیان میں فراق کا وقت آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، میں اب اس واقعات کی وجہ بتاتا ہوں جس پہ تم نے صبر نہیں کیا تھا۔ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے جو کچھ کیا تھا اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے مولا کے حکم سے کیا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کر دیا تھا کہ تختہ کے اس طرف ایک بادشاہ کے کارندے موجود تھے جو نئی اور اچھی کشتی کو چھین لیتے تھے، اور اس کشتی پر اس پورے خاندان کی روزی کا دار و مدار تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تھا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے اور محفوظ رہیں وہ۔ میں نے اس بچے کو اس لیے موت سے ہمکنار کیا کہ وہ کافر تھا، بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی کفر کے راستے پہ لے جاتا۔ ان کے والدین بہت نیک تھے، ایماندار تھے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے اسے موت سے ہمکنار کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں 1 درجن صحت مند، باوقار، باعظمت اور ایماندار بچوں سے نوازے گا۔ اور میں نے دیوار اس لیے اٹھا دی کہ اس دیوار کا مالک ایک انتہائی ایماندار اور نیک انسان تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس دیوار کے اندر اس نے خزانہ پوشیدہ کر دیا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ خزانے کو نکالیں۔ بچے بھی چھوڑتے ہیں، اب اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے ظالم لوگ ان سے لوٹ لیتے، اس لیے میں نے دیوار ٹھیک کر دی۔ یہ واقعہ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کے کاموں کو بندہ اپنے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مشیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرے۔ بہت سے کام جو بظاہر ہمیں نقصان دہ نظر آتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث خیر ہوتے ہیں، اور بہت سے کام جو ہمارے لیے خیر نظر آتے ہیں ان میں ہمارے نقصانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ہمیں مشیت کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ ایک حاصل ہے جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوشع کے اس سفر کے ان واقعات اور مشاہدات کا۔ اس کے بعد آخری جو واقعہ ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بہت ہی مشتبہ روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ سکندر مقدونی، الیگزینڈر، یہ ذوالقرنین تھے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ اور جن لوگوں نے
اسے ذوالقرنین کرا دیا ہے، انہیں اورینٹلسٹ کو موقع دیا ہے کہ وہ قرآن پاک پہ تہمت عائد کریں۔ یہ ذوالقرنین جسے سکندر کا نام دیا گیا ہے، یہ بہت ظالم انسان تھا۔ یہ حکمراں تھا، بہت سے ممالک فتح کیے اور مفتوحہ ممالک کے ستم توڑے اس نے، یہ کافر بھی تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن کا ذوالقرنین یہ شخص ہے، یقین ایسا نہیں۔ بہت سے محققین نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ سائرس بادشاہ تھا، جس نے میڈیا کو فتح کیا تھا اور اسرائیل کو آزاد کرایا تھا، بنو اسرائیل کو۔ شاید آپ کو معلوم ہے بخت نصر نے ایرانیوں نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا بیت المقدس کو، اور ان کے انتہائی اہم نشانیوں کو بھی اٹھا لے گئے تھے وہاں سے، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، اور بیت المقدس کو مکمل مسمار کر دیا تھا۔ لیکن اس بادشاہ نے، جسے سائرس کہتے ہیں، یہ نیک تھا، اس نے اسے بنو اسرائیل سے اور انبیاء سے عقیدت تھی، اس نے بخت نصر کے لوٹے ہوئے خزانوں کو واپس کروا دیا، اور سائرس کو فتح کرنے کے بعد ایشیائے کوچے کو فتح کیا اس نے۔ اس شخص کے بارے میں حضرت دانیال نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ وہ ہمارا شرواہا ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو پوری کمی ہو جائے، پوری باتیں پوری ہو جائیں گی، کمی پوری ہو جائے گی، اور یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرے گا، اور ہیکل جس کو توڑ دیا گیا ہے اس کی دوبارہ بنیاد ڈالی جائے گی۔ اس کے مطابق یہ ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، ان کے بارے میں محتاط روایت یہی ہے کہ وہ سکندر اعظم نہیں تھا بلکہ سائرس تھا۔ بہرکیف اس میں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، جسے انجیل یا توریت میں گوگ مگاگ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس نے طویل سفر کیا انہوں نے، اور ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو ایسا لگتا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہو، حالانکہ وہ صرف نگاہوں کا فریب ہوتا ہے، سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ وہاں جب پہنچا تو وہاں ایک عجیب قوم تھی، اوریاں رہتی تھی، اس کے اپنے مکانات نہیں تھے، اور اس نے شکایت کی ان سے کہ ہماری مدد کیجیے، پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج کی، جو ہم کو لوٹتی ہے، تباہ کرتی ہے، مارتی ہے، ہمارا سب کچھ چھین لے جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ جو ویلی ہے اس کے بعد جو راستہ ہے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے تم ہماری مدد کرو، اور آئرن جمع کرو، لوہے کی پلیٹیں جمع کرو بہت سی بڑی تعداد میں، اور انہیں پگھلاؤ، اور پھر دوسرے مٹیریل کے ذریعے سے اس راستے کو بند کر دیا اور دیوار تعمیر کر دی جائے۔ چنانچہ وہ دیوار تعمیر ہوئی، اور پھر وہ لوگ محفوظ ہو گئے یاجوج اور ماجوج کے مظالم سے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ دیوار تو تعمیر کر دی ہے، اب لوہے کی یہ دیوار کبھی توڑ نہیں پائیں گے، مگر اللہ جب چاہے گا تو یہ ٹوٹ بھی جائے گی۔ چنانچہ بعض روایات کے پاس یہ ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ طبقہ دوبارہ نکلے گا اور انتہائی فسادات برپا کرے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ 4 واقعات ہیں جو سورہ کہف میں ہیں، جن کا تذکرہ میں نے سرسری طور پہ کر دیا ہے۔ اللہ توفیق دے تو مزید مطالعہ کریں اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔